ہے وہ 4 ستونوں پر مشتمل ہے، جو ستون یہی تسبیحات اربع کے ستون ہیں۔ لہذا یہ عمل ہے بہترین، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا بہترین پیدا کیا ہم نے انسان کو، بہترین خلقت۔ اب اس کے بعد اللہ نے تو پیدا کر دیا، اب ہر انسان کی جو شخصیت ہے، ہر انسان کی ویلیو جو ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو جلدی تمام کر دوں گا۔ ماشاءاللہ میں کے بابا دبران صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو انسان کی ویلیو اور انسان کی قدر، جس کو ارزش کہتے ہیں، قدر انسان، اقدار انسانی، ارزش جو انسان کی ہے، قدر و قیمت ہے، وہ کس چیز کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ ہمیں تو پتہ چلے کہ انسان جو خدا نے احسن تقویم میں خلق کیا، تو اب اس کے بعد جو ہے بہترین انسان کون ہے، شناخت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا فکر کیا ہے، انسان کا اندیشہ، جس کو فارسی میں اندیشہ کہتے ہیں، انسان کی سوچ کیا ہے، یعنی انسان کی سوچ کے مطابق اس کی قدر ہوتی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ امیر کائنات فرماتے ہیں قیمت المارے ما یحسنو، یعنی انسان کی قیمت وہی ہوتی ہے کہ جس کو وہ بہترین سمجھتا ہے، جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، وہ اس کی قیمت ہوتی ہے انسان کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ بچے کو، بچہ کس چیز کو، بچہ بچگی ہے اور اس کی طفولیت ہے، اس نے کس چیز کو بہتر سمجھنا ہے؟ ایک ٹوائز، کھلونا جو ہے، اس کو گیند کو وہ اچھا سمجھے گا اور اسی کو اپنی کائنات سمجھے گا۔ ظاہر بچہ ہے، اب بچے کی بچگی میں اس کی قیمت وہی ہے کہ جو اس کی فکر ہے کہ یہی کھلونا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا تفکر، انسان کا اندیشہ، انسان کی سوچ اس انسان کی قدر بنتی ہے، اس انسان کی ویلیو بنتی ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ انسان کی فکر بہترین ہو جائے اور انسان کا تفکر جو ہے وہ بہترین ہو جائے۔ اس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ علم مع الحلم، سبحان اللہ، یعنی علم اور حکمت، علم حکمت کے ساتھ، علم اور حکمت۔ کیوں؟ ایک انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے، او بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے، وہ غریب سمندر ہوتا ہے علم کا، لیکن حکمت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ علم حکمت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، علم جس کو بسا اوقات حلم کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حکمت وہی علم ہی ہوتا ہے نا کہ جہاں پر انسان چاہے کہ میں یہاں دریا بہا دوں علم کے، لیکن آگے سننے والے جو ہے اس کا تحمل نہیں کر سکتے، تو یہاں پر پھر علم ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے کہ میں نے سب کچھ بیان نہیں کرنا، ان کے اذہان کے مطابق میں نے بیان کرنا ہے۔ لہذا علم کے ساتھ تحمل بھی ہونا چاہیے اور حکمت بھی، تقریباً حکمت وہی علم اور تحمل ہی ہے۔ یعنی دوسری چیز جو ہے علم و تحمل ہے، جو انسان کی فکر کو بہترین بناتا ہے۔ اور تیسری چیز جو علم و تحمل یا علم و حکمت کو بہترین بناتا ہے اور اس کو پختہ کرتا ہے، اس کو نورانیت عطا کرتا ہے، تیسری چیز وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ تینوں چیزیں پہلی کون سی چیز ہے؟ فکر، اندیشہ، سوچ، دوسری علم، ہاں بہت اچھے فہم، اور دوسری چیز جو ہے علم اور حکمت، یہ ایک ہی چیز علم و حکمت۔ تیسری چیز ایمان۔ اگر ہم خود بھی اس کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں تو بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آج جب کسی انسان کو پرکھنا ہو کہ اس کے اندر سوچ اس کی کیا ہے، اس کا علم و حکمت کیا کہتا ہے اور اس کا ایمان کیا کہتا ہے، تو معصوم نے فرمایا دیکھ لو اس کی باتوں سے کیا نظر آتا ہے اور اس کے کردار سے کیا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی باتیں اور اس کا
کردار، قول و فعل، کردار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس انسان کے اندر کیا ہے۔ اگر ایک انسان ہوتا ہے نا بس اوقات محفلوں میں، یہ جب یہ جو جلسے جلوس ہوتے تو وہاں دیکھا گیا کہ بریانی کی پلیٹ پر لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بس اوقات وہاں لڑتے لڑتے مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر۔ تو کیا مطلب؟ بریانی کی پلیٹ ہی ان کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اب انسان اپنی ارزش خود بنائے گا، اپنی قدر خود بنائے گا، اپنا تفکر خود بنائے گا، اپنا ایمان خود مستحکم کرے گا، اور پھر اس کے کردار سے اس کے ایمان کی نورانیت ظاہر ہو جائے گی۔ چاہے نورانیت ہے چاہے اندھیرا پن ہے، اس کے اپنے کردار سے، اس کی گفتار سے یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں حضرت فاطمہ زہرا میں بدرجہ اتم، کامل اور اکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ یعنی اس پہلو کو جناب زہرا کے زندگی، کیونکہ بی بی کے ایام ہے اور بی بی کی شہادت کی رات ہے، بی بی کو دیکھا جائے تو ایک چیز کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فقط حسب ہے، نسب ہے، نسب کتنا بلند ہے، خاتم الانبیاء باپ، خاتم سید الوصیین، سید الاوصیاء شوہر ہے۔ بی بی کا نسب کتنا بہترین نسب، سیدۃ نساء العالمین خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں ہے، جو ملکۃ العرب ہے، محسنہ اسلام ہے، جو والدہ ہے بی بی کی، بی بی کا نسب، اور پھر سیدہ شباب اہل الجنہ، بی بی کے فرزندان ہے۔ یہ تو بی بی کا ہو گیا نسب۔ بی بی کا حسن کردار، علم، حکمت، شجاعت، طہارت اور بی بی کی عبادت، یہ اس کی ہم احسان نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ جس طرح امیر کائنات کے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح صدیقہ طاہرہ کے فضائل کا احسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فقط ایک چیز بیان کرتا ہوں، اس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا منبع علم عام چیز نہیں، عام شخصیت نہیں ہے، جس کا منبع علم پیغمبر خاتم ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، جبریل ہیں، اور خالق لم یزل و لا یزال ہے۔ تمام یہ سلسلہ پاک اور پاکیزہ ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے تو خدا نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے مصطفیٰ ہم نے تم کو بالتحقیق خیر کثیر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی کے فکر کو دیکھا جائے، فکر پاکیزہ، اور بی بی کے علم کو دیکھا جائے، بی بی کے حلم کو دیکھا جائے، تحمل کو دیکھا جائے، بردباری کو دیکھا جائے، بی بی کے نورانی ایمان کو دیکھا جائے، تو وہ جس طرح بیان کر رہے تھے، کل ایمان امیر المؤمنین کے نصف ایمان کی ضمانت بن کر آنے والی کا نام فاطمہ زہرا بطول عذرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آباد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کائنات والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، اس بی بی کی عظمت کو اجاگر کرے، اس بی بی کی والدہ ام المؤمنین کی عظمت کو اجاگر کریں۔ ہم مانتے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ہے، پیغمبر کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو نجات کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے، ماں ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آباد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیے گا،
نجات ماں ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. کئی مائیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی. سبحان اللہ. کئی مائیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی. سبحان اللہ. ہم خدیجۃ الکبریٰ کو ماں بھی مانتے ہیں, جنتی بھی مانتے ہیں, فقط جنتی ہی نہیں مانتے, سیدۃ نساء العالمین کی والدہ گرامی مانتے ہیں. اور بی بی کو اتنی عظمت کے قائل ہیں ہم کہ جس پر خدا سلام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی فاطمہ آواز کی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاطمہ کی عظمت کو اجاگر کریں. فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے. اگر لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکے تو فاطمہ زہرا کو سمجھنے سے عاجز ہے, قاصر ہیں, نہیں سمجھ سکتے. لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر فاطمہ نہیں ہے تو تمہاری شفاعت نہیں ہے. روز قیامت پتہ چلے گا جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا, فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا, ان کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ فاطمہ کیا تھی. اس دن حسرت کریں گے وہ لوگ کہ جو سر جھکائے کھڑے ہوں گے, جن کی آنکھوں میں نورانیت نہیں ہوگی. اس دنیا میں اس نے کردار میں فاطمیت اپنائی نہیں تھی, علویت نہیں اپنائی تھی, ایمان کے دامن کو چھوڑا تھا. قیامت والے دن چہرہ سیاہ ہوگا, چہرے پہ کالک ملی ہوگی, چہرے پہ سیاہی ملی ہوگی. اس دن پتہ چلے گا فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کی شفاعت کرتی ہوئی کیسے نظر آتی ہے. پروردگار کی ندا آئے گی, یا فاطمہ اے میری کنیز بطول, آج مانگ جو مانگنا ہے خالق تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہے. تو بی بی یہ عرض کرے گی, یا احکم الحاکمین, اے میرے پالنے والے, اے احکم الحاکمین, آج میں تیری ذات سے یہی مانگتی ہوں جنہوں نے مجھ فاطمہ کو دنیا میں راضی کیا, میرے اوپر صلواتیں پڑھی اور میرے فضائل پڑھتے رہے, میرے مناقب پڑھتے رہے, مجھ سے محبت کرتے رہے. پروردگار ان گناہگاروں کی شفاعت فرما. تو پروردگار فرما گیا, اے فاطمہ تو تمام اپنے شہنے والوں کی اور اپنے شیعوں کی شفاعت کر لے. بطول اس طرح شفاعت کرے گی جس طرح پرندہ خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے, میدان معاشر سے جدا کر لے گی. وہ شیعہ کہیں گے, شیعہ کو خدا کہے گا, پروردگار فرمائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں. لیکن وہ کہیں گے پروردگار ہم نے گولیاں کھائیں, ہم نے تانے برداشت کیے, ہمیں رافضی کہا گیا, ہمیں گولیوں کی بچھاڑ سے قتل کیا گیا, ہمارے اوپر مظالم ڈھائے گئے دنیا میں. آج ان رافضیوں کو دکھا جو اصل میں رافضی تھے, ایمان سے جدا تھے, بتا ان کو کہ شیعہ کا مقام کیا ہے. خدا کی ندا آئے گی, اے زہرا کے شیعہ تم بھی جس کو چاہتے ہو ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو. یہ تو وہ ہے جو محبین زہرا ہیں. اللہ جانے زہرا بطول کا کیا مقام ہے, اس سے بھی بالا مقام ہے. بہت دکھ دیکھے بطول عذرا نے, بہت دکھ دیکھے, کس دکھ کو بیان کیا جائے. علی مرتضیٰ کو عرض کرتی ہے, آخری مصائب کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. عرض کرتی ہے, یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل. ظاہراً آج کی رات ہی ہے, یا آج کا دن تھا جناب زہرا کا. یا علی مجھے رات کے وقت غسل دینا, رات کے وقت مجھے کفن پہنانا, رات کے وقت مجھے دفن کرنا. وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, ان ظالمین جنہوں نے میرے پہلو کو شکستہ کیا, میرے محسن کو شہید کیا, جنہوں نے میرا دروازہ جلایا, ان کو خبر نہ دینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں شخص کی بیٹی یا فلاں شخص کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی, جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے. کائنات میں واحد پہلا جنازہ ہے
کہ جس کی وصیت کی جا رہی ہے اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، ان لوگوں کو نہ بتانا۔ اجرکم علی اللہ، زہرا بطول شفیع معاشر، آپ ہم سب کی شفاعت فرمائیں گی۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اے عمار میرے لیے وہ سخت مصیبت تھی، سخت وقت تھا جب بطول کی اس وصیت پر میں نے عمل کیا۔ رات کے وقت غسل کے تختے پر جب زہرا کو لٹایا، وجدت ضلعا من الاضلاع مکسورا، میں علی نے زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹا ہوا پایا، اور میں نے دیکھا زہرا بطول کے چہرے پہ کالے نشان ہیں، اور میں نے دیکھا زہرا بطول کے پہلو پہ کالے اور نیلے نشان ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب علی نے دیوار کے ساتھ ماتھا ٹیک کر زور سے چیخ ماری، اور چیخ مار کر رونے لگے اور کہنے لگے اے بطول تو نے اپنی زندگی میں جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا اپنے کپڑے سے اپنے چہرے کے اس نشان کو چھپا لیتی تھی، تو نے مجھے نہیں بتایا، مجھے مسکرا کر میرے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ اے بطول تو نے مجھے نہیں بتایا کہ میرے جسم پر اتنے زخم ہیں، اتنے نشان ہیں۔ ہو گیا غسل، دے دیا کفن، ہو گیا جنازہ تیار۔ صدا آئی یا حسن یا حسین یا بنیا یا زینب، اے میری بیٹی زینب ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مجھے نہیں پتا کتنا زخم تھے حسن کے دل میں، کتنے زخم تھے حسین کے دل میں، اللہ جانے۔ وہ بچے جو ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ بچے وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ظالم نے ایسا ظلم کیا، عزیز نے پڑھا ہے تماچا مارا۔ ایک روایت میں ملتا ہے منہاج الدموع میں بھی اور دمع ثاقبہ میں بھی، اس ظالم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک بارگی زہرا کو تماچا مارا، جس کی وجہ سے زہرا نہ دائیں منہ کر سکتی تھی نہ بائیں منہ کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ زہرا بطول کی آنکھ پہ نیلا نشان پڑا، گوشوارے زمین پہ گر گئے، زہرا کی چیخ بلند ہوئی یا ابتا اہاکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا دیکھو تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عزادارو ہو گیا جنازہ تیار، آ گئے حسن، آ گئے حسن، آ گئی زینب، آ گئی ام کلثوم، حسین ایک طرف کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا بتا او میرا کریم بابا، او میرا شفیق بابا، آج مجھے ماں بلائے گی میں تب جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں میرے مولا حسین شاید اپنی ماں پہ یہ ادھار لگا رہا ہے کہ آج تجھے ماں کفن سے بلائے، لیکن کل ہوگا کربلا، آئے گی زہرا اپنی چادر بچھا کر کہے گی کہاں ہے میرا حسین، میں تیری ماں زہرا ہوں، مجھے جواب دو کیسے جواب دے گا؟ جہاں سر کہیں ہوگا، دھڑ کہیں ہوگا، بدن کہیں ہوگا، سر کہیں ہوگا۔ عزادارو ماں ممتا کی محبت ہے، زہرا جیسی ماں ہے، حسین جیسا بیٹا ہے، بلائے بیٹا ماں۔
آج مجھے بلا میں آؤں گا. تاریخ کے الفاظ ہے لقد عنت و مدد یدا زہرا کے کفن کے بند ٹوٹ گئے. ایک چیخ بلند کر کے کہتی ہے اے میرا کربلا کا غریب بیٹا, میرا کربلا کا پیاسا بیٹا, میرا کربلا کا شہید بیٹا. عزادارو اجرکم اللہ. آج پرزہ دے لو اپنے وقت کے امام کو جو فرماتے ہیں میری جدہ تیرے کون سے دکھ پہ رو جائے. بطول نے بھی کہا تھا جب در و دیوار کے درمیان آئی تھی, کہا تھا یا مہدی او میرا بیٹا اجا اپنی دادی کو پستا ہوا دیکھ. عزادارو اجرکم اللہ. حسین گرتے ہیں اپنی ماں پہ, کبھی ہاتھوں کا بوجھا, کبھی ماتھے کا بوجھا, کبھی پاؤں کا بوجھا دیتے ہیں. ایک طرف زینب رو رہی ہے, ایک طرف حسن رو رہا ہے, ایک طرف میں کلثوم رو رہی ہے. ہو گیا جنازہ تیار. میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنا بھی کوئی غریب ہو جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ واحد جنازہ بطول کا جس میں 7 نفر موجود ہے. عمار ہے, ابو ذر ہے, سلمان ہے. جنازہ تیار ہوا, رات کی تاریکی میں لے کر جا رہے تھے. گھر کے باہر جنازہ جب گیا, کیا دیکھتے ہیں جنازے کے نیچے کوئی بچی آ رہی ہے. امیر کائنات پوچھتی ہے بیٹا حسن بتاؤ جنازے کے اندر مجھے کون نظر آ رہا ہے؟ اس تابوت کے نیچے کوئی بچی نظر آ رہی ہے. قربان جاؤں یا علی, یحییٰ مازنی آپ کا ہمسایہ تھا. پوچھا یحییٰ مازنی نے یا علی آپ کے گھر کوئی بیٹی بھی ہے یا نہیں؟ 6 سال کی ہمسایگی کے بعد یحییٰ مازنی کو پتہ نہیں چلا علی کے گھر میں کوئی بیٹی بھی ہے یا نہیں. اتنا غیرت مند امام, لیکن ہے امتحان. جب ماں کے جنازے کے نیچے دیکھا, کہتی ہے حسن مجتبیٰ بابا ہماری بہن زینب ہے. بی بی کہتی ہے بابا جنازہ میری ماں کا ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ماں کے جنازے کو زمین پہ رکھو, جلدی کرو میری زینب کو گھر پہنچا دو. بی بی کہتی ہے بابا جنازہ بھی میری ماں کا ہے, اندھیری رات ہے, میرے بھائی حسن حسین بھی میرے ساتھ موجود ہے, تو جیسا امیر بابا بھی میرے ساتھ ہے, میں ماں کے جنازے کے ساتھ کیسے نہ آ سکوں گی؟ سنو گے مولا فرماتی ہیں اے نجف کے والی آپ کی خدمت میں 10 بات عرض کرتا ہوں. اے مولا آج ماں کا جنازہ, اندھیری رات, حسن حسین جیسا بھائی موجود, علی جیسا شفیق موجود, کہتی ہے میرا بیٹا اپنی بہن کو گھر پہنچاؤ. علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کسی نامحرم کی عادید میری بیٹی کے قد پہ جا پڑے. میں کہتا ہوں مولا نجف کے والی آج یہ وقت ہے زینب کے سر پہ چادر بھی موجود ہے, آپ جیسا عظیم باپ بھی موجود ہے. اندھیری رات ہے, کل ہوگا کربلا حسین کا جنازہ. اور شمر جیسا کمینہ تھا جو خنجر لہراتا ہوا خیمے میں داخل ہوا. تاریخ الفاظ ملعون نے زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالا.
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار اس گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. صاحب خانہ کے تمام حوائج پورے فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری حوائج کو پورا فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے واسطے ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے ایمان، ہمارے عمل، ہمارے کردار میں ایمان کی خوشبو ہمیں عطا فرما. ہمارے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق نبی و آلہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کی ارواح کو ساتھ ماتم حسین